بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سلطان اور خان کے زمانے سے عثمانیوں کے پاس مستقل فوج چلی آ رہی تھی۔ ان کے بعد آنے والے ہر حکمران نے فوجی طاقت کو بڑھانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ بالخصوص سلطان محمد فاتح نے سپاہ کی تیاری، تربیت اور نظم و نسق کے بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی نظر میں سپاہ کسی ملک کی اہم ترین بنیاد اور ستون کی حیثیت رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے فوج کی نئے سرے سے تنظیم و تربیت کی۔ ہر گروہ کے لیے ایک قائد مقرر کیا جو آگا کہلاتا تھا۔ ینگ چری قائدین کو باقی تمام پر فوقیت دی۔ اس فوج کا سپہ سالار براہ راست صدر اعظم سے آرڈر لیتا تھا اور صدر اعظم کو سلطان نے سپاہ کی اعلیٰ قیادت کا رئیس وزیر دفاع مقرر کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کا دور حکومت عسکری قوت، عددی برتری اور متنوع عسکری ایجادات کے حوالے سے ممتاز و منفرد ہے۔ انہوں نے عسکری صنعت خانے بنائے جہاں فوجی ضروریات کی تمام چیزیں، لباس، گوروں کی زینیں، زرہیں بنائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اسلحہ اور دوسرا فوجی ساز و سامان بنانے کے کارخانے جہاں مناسب خیال کیا وہاں قلعے اور حصون تعمیر کروائے۔ گھوڑ سوار، پیدل توپ خانہ، ان کی مدد کئی ایسے دستے تھے جن کی فوجی تربیت اور تنظیم پر خصوصی توجہ دی گئی تھی اور انہیں اس دور کے جدید ترین اسلحے سے لیس کیا گیا تھا۔ خدمتگار دستے، آج کل انہیں آرمی سروس کا کور کا نام دیا جاتا ہے، گولہ بارود، خوراک، جانوروں کے لیے چارہ کا بندوبست کرنے اور سامان جنگ ذخیرہ کے لیے صندوق تیار کرنے اور میدان جنگ تک ان کی سپلائی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری پوری کرتے تھے۔ ایک اور کور جسے لگجا کہا جاتا تھا، اس کا کام محصور شدہ شہر کی فصیلوں کو بارودی سرنگوں سے گرانا اور زمین دوز راستے بنانا ہوتا تھا۔ اس طرح ایک دستے کا کام پانی کی سپلائی کو یقینی بنانا ہوتا تھا۔ عین حالت جنگ میں مجاہدین کو یہ دستہ پانی مہیا کرتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کے دور میں عسکری یونیورسٹی نے بڑی ترقی کی اور ان کے دور میں انجینئرز، ڈاکٹر، گوروں کے معالج، علماء طبیعیات اور ماہرین مساحت سروے کی در پہ کئی کھیپیں فارغ التحصیل ہوئیں۔ مختلف فنون میں اسپیشلائزیشن کرنے والے یہ لوگ اسلامی سپاہ کے مساعد کرتے تھے۔ ان عثمانیوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور ڈسپلن کی بدولت بڑی شہرت حاصل کی۔ سلطان محمد فاتح بری اور بحری فوج کی ترقی کے بہت شدت سے خواہشمند تھے۔ بحریہ کی اہمیت کا صحیح اندازہ انہیں قسطنطنیہ کی فتح کے دوران ہو گیا تھا، جہاں عثمانی بحریہ نے محاصرہ سخت کرنے اور خشکی و تری دونوں طرف سے اس کا زور بڑھانے کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد بحری آلات جنگ کی طرف توجہ زیادہ مضبوط کی گئی، حتیٰ کہ تھوڑے ہی عرصے میں عثمانی بحریہ دونوں سمندر، بحر اسود اور بحر بیض پر چھا گئی۔ جب ہم اسماعیل سرنگ کی کتاب حقائق الاخبار عن دول الاحبار کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے عثمانی بحریہ پر خصوصی توجہ دی، حتیٰ کہ وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ مورخین انہیں عثمانی بحریہ کا مؤسس اول شمار کریں۔ انہوں نے ان ملکوں سے پوری طرح استفادہ کیا جو بحری بیروں کی صنعت میں اعلیٰ معیار کے حامل تھے، جیسے اٹلی کی جمہوری حکومتیں، بالخصوص بلغیریا، بندکیا، جنیوا، جو اس دور میں سب سے بڑی بحری سلطنتیں شمار ہوتی تھیں۔ اور جب سیوب میں ایک بہت بڑا بے مثال جہاز دیکھا تو سلطان نے حکم دیا کہ اس جہاز کو پکڑ لو اور اس نمونے پر جہاز بناؤ اور اس میں کچھ مفید اضافے کر تاکہ یہ پہلے سے بہتر جہاز بن جائے۔ جہاز سازی کے لیے مستقل ایک ادارہ تھا جو فوج کی ہی ایک شاخ شمار ہوتا تھا۔ اسے تافتہ العزب کا نام دیا جاتا تھا۔ اس میں کام کرنے والوں کی تعداد 3000 بحری سپاہی ہوتے تھے، جس میں کپتان، جہازوں کے قائد، افسر اور جہاز ران شامل ہوتے تھے۔ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا قیام عثمانی سلاطین کے فرائض میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ سلطان محمد فاتح بھی اپنے اسلاف کی طرح اپنی مملکت کے طول عرض میں عدل و انصاف جاری رکھنے کے بے خواہشمند تھے۔ عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً بعض نصرانی مذہبی رہنماؤں کو بھیجتے تھے کہ وہ ملک میں گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ ملک میں عدل و انصاف کی کیا صورتحال ہے۔ ان لوگوں کو پرمٹ دیا جاتا تھا کہ جس میں ان کے کام کی نوعیت تحریر ہوتی تھی۔ یہ لوگ پوری آزادی کے ساتھ تفتیش کرنے کے مجاز ہوتے تھے اور ان پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ
اس بات کا پتہ چلا سکے کہ مملکت کے امور کس طرح سر انجام دیے جا رہے ہیں، عدالتوں میں نصرانی لوگوں کے ساتھ کس حد تک عدل و انصاف برتا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہوتی تھی، وہ چھان بین کریں اور جو کچھ بھی دیکھیں نوٹ کر کے سلطان کی خدمت میں براہ راست پیش کریں۔ ان نصرانی نمائندوں کی رپورٹوں کی وجہ سے عدالتوں کا نظام کافی حد تک تسلی بخش رہا، لوگوں کے تنازعات کا بغیر کسی طرف داری کے بڑے اچھے طریقے سے فیصلہ ہوتا رہا اور عدل و انصاف کی پوری طرح پاسداری ہوتی رہی۔ سلطان جب کسی جنگ پر روانہ ہوتے تو بعض اقالیم میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے، خیمہ نصب کرتے اور لوگوں کو شکایت کا موقع دیتے۔ اس طرح لوگ براہ راست سلطان سے ملتے اور ان کی خدمت میں شکایات پیش کرتے۔ سلطان اچھی طرح جانتے تھے کہ فقہ اور مذہبی رہنما سب سے زیادہ عدل و انصاف کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ان کی بصیرت عدل و انصاف کے تقاضوں کو بہتر انداز سے سمجھتی ہے اور وہ عدل و انصاف کے نفاذ کے خواہشمند بھی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ علماء کی حیثیت ملک میں اس طرح ہے جس طرح جسم میں روح، جب یہ لوگ ٹھیک ہو تو پورا ملک ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے فاتح علم اور اہل علم کا قدردان تھا اور طالب علم پر علم کے راستوں کو آسان بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا تھا۔ انہوں نے اہل علم کو دنیاوی ضروریات سے کافی حد تک مستغنی کر دیا تھا تاکہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ دینی امور سر انجام دے سکیں۔ انہوں نے علماء کی قدر افزائی کی، ان کی عزت و منزلت کو بڑھایا اور قاضیوں پر تو آپ کی خصوصی نظر تھی کیونکہ یہ لوگ عدل و انصاف کے قیام میں بادشاہ کے معاون تھے اور لوگوں کے تنازعات حل کرنے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ ان علماء کے لیے صرف فقہ و شریعت میں مہارت نامہ رکھنا اور پاک دامنی استقامت جیسی صفات کا حامل ہونا کافی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ان کی مقبولیت اور باوقار ہونا بھی ضروری تھا۔ حکومت ان کی جملہ مادی ضروریات کو پورا کرتی تھی تاکہ تحریش اور رشوت کا سدباب ہو سکے۔ سلطان نے ان کو زندگی کی تمام سہولتیں مہیا کر رکھی تھیں اور انہیں عزت و جلالت اور قدامت مائت عطا کر کے لوگوں کی نظر میں پرہیبت بنایا تھا۔ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ محمد فاتح کے کسی بیٹے سے ایڈریانوپل میں کوئی فساد ہوا۔ قاضی نے اپنے کسی خادم کو اسے روکنے کے لیے بھیجا لیکن وہ شہزادہ نہ رکا اور فساد مچاتا رہا۔ قاضی گھوڑے پر سوار ہو کر خود اس کے پاس گیا۔ سلطان زادے نے قاضی کی ایک نہ سنی، اس سے جھگڑا پڑا اور قاضی کو خوب زد و کوب کیا۔ بات سلطان کے کانوں تک پہنچی، وہ آپے سے باہر ہو گیا اور حکم صادر کیا کہ فوراً سلطان زادہ کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے شریعت کے نمائندہ شخصیت کی تحقیر کی ہے۔ وزراء نے بادشاہ سے بچے کی سفارش کی لیکن سلطان نے ان کی سفارش کو رد کر دیا۔ یہ لوگ مولانا محی الدین محمد سے ملتمس ہوئے کہ آپ سلطان کے پاس جائیں اور اس عقیدے کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن محمد فاتح نے ان کی بات بھی نہ مانی اور اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ مولانا محی الدین نے کہا، قاضی غصے کی حالت میں اپنے منصب سے ساقط ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ ناقابل نفاذ ہوتا ہے۔ جب قاضی محترم سلطان زادے سے الجھ رہے تھے تو وہ قاضی نہیں تھے بلکہ ایک عام آدمی تھے، لہذا اس سے شریعت کی تحقیر لازم نہیں آتی کہ بچے کو قتل جیسی سخت سزا کا حکم سنایا جائے۔ تب جا کر سلطان خاموش ہوا۔ یہ بچہ قسطنطنیہ آیا، وزراء اسے لے کر سلطان محمد خان کی خدمت میں لائے تاکہ وہ ان کی دستپوسی کرے، سزا معاف کرنے پر شکریہ ادا کرے۔ سلطان محمد خان نے ایک ڈنڈا منگوایا اور خود اس بچے کی پٹائی کی، اتنا مارا کہ 4 ماہ تک بچہ بیمار رہا اور بستر پر پڑا رہا۔ طبیبوں نے علاج کی، تب جا کر یہ تندرست ہوا اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ یہ بچہ بعد میں سلطان بایزید خان کا وزیر بنا، اس کا نام داؤد تھا۔ یہ سلطان محمد خان کو دعائیں دیتا تھا اور کہتا تھا، میری اصلاح سلطان کی اس زد و کوب سے ممکن ہوئی۔ سلطان کے دربار میں نیک خصلت عدل گستر قاضی کی بڑی عزت تھی، لیکن رشوت خور کی فاتح کے نزدیک صرف ایک سزا، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ سلطان محمد فاتح اگرچہ جہاد و فتوحات میں ہمہ وقت مشغول رہتا تھا لیکن ملک میں ہونے والی تمام سرگرمیوں پر پوری طرح نظر رکھتا تھا اور بڑی بیدار مغزی اور توجہ سے مسائل کو حل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فہم و فراست، کمال بصیرت، یادداشت اور طاقت اور جسم عطا کیا تھا، اس کو کام میں لاتا تھا اور عدل و انصاف میں قاضیوں کی اعانت کرتا تھا۔ کئی بار راستوں اور گلیوں میں جا نکلنا اور براہ راست لوگوں کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرنا
اور ان کی شکایات سننا۔ ملک میں ایک ایسا ادارہ بھی تھا جو امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے بروقت معلومات فراہم کر کے سلطان کی اعانت کرتا تھا اور براہ راست رایا کے حالات کی رپورٹ سلطان کو بھجواتا تھا۔ یہ ادارہ ملک کے کونے کونے سے مختلف امور کی ٹوا لگاتا اور جہاں کہیں افراد یا جماعت میں کوئی خرابی ہوتی اس سے آگاہی دیتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے قرآن کریم کی آیت جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے ان معافی اور استقامت کیا تھا اور یہ جاسوس اور تفتیشی ادارہ قائم کیا تھا۔ یہ ادارہ ملکی تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ اس سے پورے ملک میں بسنے والے لوگوں کی داد رسی ممکن بن گئی تھی۔ ہر شخص سلطان کی نظر کو اپنی طرف ملتفت کر سکتا تھا، بالخصوص ملک کے غریب اور کمزور طبقے کو سے کافی فائدہ پہنچا تھا۔ یہ سلطان محمد خان فاتح کی اپنے بیٹے کے نام یہ وصیت انہوں نے اس وقت لکھوائی جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ اسے ان کے منہج حیات، اخلاق و کردار اور نظریات کی بالکل سچی تعبیر کہا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد آنے والے ان کے جانشین ہمیشہ ان کی پیروی کی تمنا کرتے رہے۔ وہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ میں تم جیسا جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیٹا عادل، نیک اور رحم دل بن جا، بغیر کسی فرق کے رایا پر اپنی حمایت کا دامن پھیلا دے، دین اسلام کی ترویج کے لیے سرگرم عمل ہو جا اور زمین پر بادشاہی کرنے والوں پر یہ چیز فرض ہے۔ دینی امور کی انجام دہی کو ہر چیز پر مقدم رکھ، اس پر مدامت کے سلسلے میں مت سستی کر، ایسے لوگوں کی خدمات حاصل نہ کر جو دینی امور میں دلچسپی نہیں لیتے، گناہوں سے اجتناب کرتے اور فحاشی میں منہمک رہتے ہیں، فساد انگیز نئے کام سے الگ رہ اور ان لوگوں سے دور رہ جو تجھے اس کام پر باریں۔ جہاد کر کے اپنے ملک کی حدود کو وسیع کر، بیت المال کی رقم کو بکھیرنے سے بچا، اس بات سے بچ کے تیرے ہاتھ اپنی رایا کے کسی شخص کے مال کی طرف بڑھے مگر جس کا حق اسلام نے دیا ہے، ضرورت مندوں کو ان کی خوراک کی ضمانت فراہم کر اور مستحقین کی عزت کر، چونکہ علماء سلطنت کے اندر جسم میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کر اور ان کی حوصلہ افزائی کر۔ جب ان میں سے کسی کے بارے سنے کہ کسی دوسرے شہر میں ہے تو اسے اپنے پاس لے اور مال کے ذریعے اس کی عزت افزائی کر۔ خبردار خبردار، تجھے دولت اور لشکر دھوکہ میں مبتلا نہ کر دیں۔ اہل شریعت کو اپنے دروازے سے دور کرنے سے بچ، ایسے کام سے اجتناب کر جس سے شرعی احکام کی مخالفت لازم آتی ہے۔ دین ہمارا مقصود ہے، ہدایت ہمارا طریقہ کار ہے، اسی سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ مجھ سے نصیحت حاصل کر، میں اس ملک میں آیا تو یہ ایک چھوٹی چیونٹی کی مانند تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ میرے مسلک پر کاربند ہو، میری پیروی کر، اس دین کی عزت افزائی کے لیے کام کر، مسلمانوں کی عزت و توقیر کے لیے کوشاں ہو، ملکی خزانے کو عیش و عشرت اور لہو لعب میں نہ اڑا دے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کر کیونکہ یہی چیز ملکی دولت کی بربادی کا سب سے بڑا اسباب ہے۔ محمد فاتح نے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے نصرانی رایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ جب وہ فتح کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو اسلامی نظریہ جنگ پر عمل پیرا ہوئے، جس کی روز سے نہ کسی کی عزت و حرمت مجروح کی جاتی ہے، نہ کسی بچے بوڑھے کو قتل کیا جاتا ہے اور نہ کھیتوں اور باغوں کو جلایا جاتا ہے، نہ کسی جانور کو مارا جاتا ہے، نہ کسی انسان کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، اور سوائے ان لوگوں کے جو مسلمانوں کے سامنے ہتھیار اٹھاتے ہیں کسی کو کوئی غزند نہیں پہنچائی جاتی۔ محمد فاتح جنگ میں اپنے دین اسلام، عقیدے اور اسلامی منہج کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ہدایات پر عمل کرتے تھے جو انہوں نے رومیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دی تھی۔ خیانت نہ کرنا، حد سے زیادہ نہ برنا، بد عہدی نہ کرنا، مردوں کے اعضاء نہ کاٹنا، کھجور کے درختوں کو نہ کاٹنا اور نہ انہیں آگ لگانا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، بکری کو یا کسی اونٹ کو کھانے کے لیے ذبح نہ کرنا۔ تمہارا گزارا ایسے لوگوں کے پاس سے ہوگا جو خانقاہوں میں اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر چکے ہوں گے، انہیں چھوڑ دینا اور ان کے عقیدہ سے بھی تعارف نہ کرنا، اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ۔ سلطان محمد فاتح بیزنطینی دارالحکومت کے قلب میں داخل ہو گئے اور مغرب کی نصرانی دنیا کو عدالت اور رحمت کے سبق سکھائے اور وہ عثمانی تاریخ کے نشان قرار پائے۔
عثمانی سلطان نے اسلامی اصولوں پر عمل کیا اور دین حنیف سے محکوموں کے ساتھ عدل و انصاف اور رحم و شفقت برتنے کا درس لیا۔ عبد الرحمن اعظم محکوم و مغلوب رایا کے ساتھ عثمانیوں کے حسن سلوک و رحمت عدل کے بارے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، بعض لوگ دولت عثمانیہ کے بعض ادوار کے بارے بات کرتے ہوئے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایک عظیم ملکت تھی، لیکن رحم دلی اس کی امتیازی خصوصیات میں سے نہیں تھی۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں اور یہ غلطی تحقیق اور تصحیح کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔